بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی تمام کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ۔ آج کا پروگرام ہمارا بڑا اسپیشل پروگرام ہے، کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑا خوبصورت قصیدہ معراجیہ لکھا ہے۔ اس کے ایک آدھ اشعار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرش کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت رات ہے آج کی، تو نہیں کل جو آنے والی رات ہے پاکستان میں انشاءاللہ کل شب معراج ہے، لیکن ہم آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ شب معراج کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ کل کا بھی اسپیشل پروگرام انشاءاللہ شب معراج کو ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ میں آج آپ کو اپنے ساتھ آنے والے بہت ہی محترم، قابل عزت، بہت بڑی علمی شخصیت جن سے میں ابھی آپ کا تعارف کرانے والا ہوں، ان کا نام ہے سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ نے اپنی گناہوں مصروفیات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ شاہ صاحب، آج کی جو یہ شب معراج کی فضیلت ہے، یہ شب معراج، یہ معراج کا سلسلہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، یہ ایک خاص انعام عطا فرمایا، اس کی کیا خاص وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا ہمارے سامعین کو ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ شہریار بھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی سیر کرائی، اپنے دیدار سے حالت بیداری میں سرفراز فرمایا، اور بے شمار اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ وجوہات بے شمار ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے۔ پوری کائنات کی بردباری اور حکمت وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو بے شمار اس میں حکمتیں ہیں جن کو علماء نے چند حکمتوں کو بیان فرمایا۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین پیغام ہدایت دے کر اور دعوت کا، تبلیغ کا فریضہ دے کر مختلف اقوام کی طرف بھیجے جاتے ہیں، تو ہر نبی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہا، مصیبتوں کا، آلام کا سلسلہ رہا۔ سب سے زیادہ مصائب و آلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ خود حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس راستے میں تکالیف دی گئی، مصائب و آلام کا سامنا رہا، اور سب سے زیادہ فرمایا کہ مجھے تکالیف دی گئی۔ یعنی حضور کی اگر مصائب و آلام کی کیفیت کو ہم پڑھیں تو کبھی طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھروں کی برسات کی جاتی ہے، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی آپ سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کا غول لگا دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے مصائب و آلام کا اور پریشانیوں کا، شیب ابی طالب کا معاملہ دیکھیں کہ کئی سالوں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قبیلے کو، آپ کے چاہنے والوں کو اس کیفیت میں اور اس تنگ دستی میں وہاں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ پتھر کھائے جاتے تھے، اور سخت چمڑا اس کو ابال کر کچھ نرم کر کے اس کو کھایا جاتا تھا۔ یعنی اتنی تکالیف کا سامنا رہا، اور پھر ان ساری تکالیف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم ہیں، کبھی آپ نے حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، اس کام میں ہمیشہ آپ کے دست و بازو بننے والے جو
افراد تھے، جو شخصیات تھی، یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوا. جس طرح حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. تو ان دونوں شخصیات کے انتقال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غم ایک طرف، سارے دکھ ایک طرف، اور ان دونوں شخصیات کا انتقال کرنا ایک طرف. خود حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کے انتقال کے بعد مجھے جو مصائب و آلام آئے، میں ان کی زندگی میں اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. تو اب ان دونوں شخصیات کے انتقال کے سال کو باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. تو اب حضور کے قلب مبارک پر جو بے پناہ صدموں کی ایک کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش پر آپ کو بلایا. اور پھر آپ کو یہ آپ کی تسلی فرمائی گئی کہ حبیب، دنیا والے، فرش والے آپ کا مقام جتنا مرتبہ گرانا چاہیں، آپ کی جس قدر کردار کشی کرنا چاہیں، عرش کا جو مالک ہے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کسی کے وہم و میں گمان آپ کو یہاں پر قضا کروں گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. ساجدہ بہن، آپ کو امریکہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. حکم فرمائیے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سید صاحب سے یہ سوال ہے کہ 27 رجب کا روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ شاہ صاحب 27 روزے کا جی آپ کو ابھی جواب ملتا ہے انشاءاللہ. شہریار بھائی، ویسے تو رجب کا مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا. اس لیے اس میں بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے کی طرح جس طرح 13، 14، 15 کے روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے. اور خاص طور پر یہ جو ایام ہیں، یہ 27ویں شب ہے، 27ویں کا روزہ ہے یا 26ویں کا روزہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے یہ اس دن کا انتخاب فرمایا گیا. اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عزت افزائی کا معاملہ فرمایا گیا، جس طرح نبوت کا معاملہ ہے، پیر کے دن کا حضور نے بطور خاص اس کا روزہ فرمایا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازا گیا، معجزہ معراج سے نوازا گیا، تو اس دن شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک روزے کا اہتمام کیا جائے کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس دن تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس معجزے سے نوازا. تو اگر اس نیت کے ساتھ رکھا جائے گا تو اس قدر اللہ رب العالمین عزتوں سے اور فضیلتوں سے نوازے گا. اللہ حاضر القیاس، یعنی جو جتنی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ہم یہاں پر ایک لے رہے ہیں آپ سے مختصر سا وقفہ، کہیں نہیں جا رہے، آپ بھی کہیں نہیں جا رہے، ہم مل رہے ہیں آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب، سید صاحب، مجھے صرف یہ ارشاد فرمائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے عام الحزن کی وجہ سے جیسے سرکار نے فرمایا، تو آقا کو دل خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی. تو یہ آسمانوں ہی کی کیوں سیر کرائی؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو یہ ذرا بتائیے تاکہ ہمارے قلوب میں ایمان کی ایک شمع روشن ہو، پتہ چلے ہم نوجوانوں کو، میں تو خیر بڑھاپے میں آ گیا، نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اللہ نے ان کو کیسے مراتب سے سرفراز فرمایا. شہریار بھائی، اس میں صرف آسمانوں کی سیر نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے پیش نظر رہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، یعنی کل کائنات کے خزانوں کا مالک مجھے بنایا. تو اب کسی شخص کی ملکیت میں جو اشیاء ہے تو وہ ان کو یہ چاہیے کہ ان کو وہ دیکھے، اس کے مشاہدے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی، تمام آسمانوں کی اور پھر عرش کی سیر کرائی. اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات اور ان سارے مراحل کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی. اور پھر یہ حضور کے مشاہدات میں بھی یہ چیز آئے، کیونکہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے پروٹوکول کیا رکھا ہے
کہ جنت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں ان کی پلکوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تحریر فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز اس لیے بھی دیا گیا کہ حبیب آپ ان ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما لیں. پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف اعزازات سے نوازا. جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. حضرت ادریس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں سکونت کی سعادت اور ایک اعزاز عطا فرمایا. تو اب ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑی آپ کو ایک سعادت عطا فرمائی جانی تھی، کیونکہ آپ تو ان سب کے امام ہیں اور ان سب کے پیشوا ہیں، ان سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو پھر ان سب سے زیادہ فضیلت والی آپ کو ایک سعادت عطا فرمائی جاتی، ایک مقام اور اعزاز عطا فرمایا جاتا ہے. اسی لیے جنت کا بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. اور پھر ہم کلامی سے آگے کا جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے اور حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا. جس دیدار کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جس نے دیکھنا ہے آج کی شب اس کو اپنا دیدار سے مشرف فرمایا. یہاں میں پھر آپ کو روکوں گا کیونکہ ہمارے پاس ترکی سے ایک کال ہے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور آپ کا سوال؟ جی وعلیکم السلام. شہریار بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. جی میں کونیا سے بات کر رہی ہوں. کونیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار جہاں پر ہے. جی جی بالکل. سبحان اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. تھینک یو بھائی آپ کا. اچھا بھائی، میں نے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ بہت سے تعلیمی میدان میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، شرعی میدان میں بھی. اور میرے آج کے لیے 2 کویسچن ہیں آپ سے. جی فرمائیں. ہیلو جی، پہلا سوال ہے میرا، معراج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ٹھیک. جی دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص ضرورت محسوس کی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروانے کی؟ سبحان اللہ. ہم ابھی اسی گفتگو پر آ رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیے. شاہ صاحب ابھی یہی بتا رہے ہیں. ایک سوال یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وہ آپ نے بتا دیا کہ سرکار عام الحزن میں تھے. اور دوسری کہ اللہ عز و جل نے خاص اپنا دیدار کرانے کے لیے ہی کیوں چنا، وہ آپ ابھی ارشاد فرمائیں. کنٹینیو اس کو کیجیے گا. شریار بھائی، اس میں مفسرین نے ایک بڑا لطیف نقطہ اور خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا کہ وحی کی مختلف اقسام ہیں. ایک یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنا پیغام بھیجتا ہے، یا پھر دل پر القاء فرمایا جاتا ہے، یا خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا جاتا ہے. اور سب سے اعلیٰ جو قسم ہے، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. لیکن سب سے اعلیٰ جو مرتبہ وحی کا اور سب سے اعلیٰ جو قسم ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے اور ذریعے کے ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کلام فرمائے. اور اسی سب سے بڑی سعادت کے لیے، سب سے بڑے اعزاز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام فرمایا جاتا تھا، کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور ایک درخت کے ذریعے کلام فرمایا گیا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ آواز آپ سنتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر بلایا کہ جہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے. قرآن میں اس سے متعلق فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ قوسین یا اس سے بھی زیادہ جو ایک دوری کی کیفیت ہے وہ ختم فرما دی جاتی ہے. تو اس اعزاز کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور اسی اعزاز سے مشرف فرمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمایا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور ہمیں حیدرآباد سے ہماری ایک بہن بلقیس قبولیو صاحبہ نے سلام بھی بھیجا ہے، اور وہ سوال بھی کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ جو معراج عطا ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جسمانی معراج نہیں تھی، خواب کی معراج تھی، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا ذرا. اس میں ہم ایک عام بندے کی حیثیت سے اگر سوچیں تو نبی کا پھر کیا کمال ہے کہ وہ خواب میں تو ہر ایک عام بندہ ہے، وہ بھی کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، کبھی آسمانوں کی سیر کر لے، کبھی کہیں پہنچ جائے. خواب میں تو اس کی روح پرواز کرتی رہتی ہے. نبی کے لیے پھر اس میں خاصہ اور اعزاز و امتیاز کیا ہوگا کہ نبی بھی اگر خواب میں ہی گھومتے رہیں اور ان کو خواب میں ہی یہ معاملات کرائے جائیں. حضور کی واضح حدیث ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اور قرآن کا جو اس کا خطاب فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد روح کو نہیں کہا جاتا بلکہ روح جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. تو بعبدہ سے مراد کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ تو آپ نے اس جملے کی اتنی تکرار فرمائی یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے دیکھا دیکھا دیکھا، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا. میں چاہتا نہیں تھا کہ گفتگو ختم ہو، لیکن میں کیا کروں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے لے رہا ہوں اجازت. میں شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب کا، بہت شکریہ آپ آئے. اور کل ہم دوبارہ ایک اور پروگرام لے کر کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. آپ نے کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے اور ہمیں اسی طرح سوالات کالز کے ذریعے کرتے رہنے ہیں. اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ہمارا فیس بک اور ہمارا یہ یوٹیوب جو ہماری سوشل میڈیا پہ ہے faiz.tv نیٹ ورک ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.